بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم سٹوری دیکھنے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ وادی حسین کوہسار اور دلکش مناظر کے لیے بلخ کا سارا شہر پورے جہاں میں عروس البلاد کے نام سے مشہور تھا۔ موسم گرما میں دور دراز خطوں سے سیاحوں کے قافلے رواں دواں چلے آتے تھے اور اچانک شہر کی رونق میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ یہی جشن بہاراں کے دن تھے کہ خراسان کی طرف سے سیاحوں کا ایک کارواں اترا۔ اس قافلہ میں ایک حسین اور خوبرو نوجوان بھی تھا۔ گردش ایام کا ستایا ہوا چہرہ ہزاروں دلکشی کے باوجود نہیں چھپتا تھا۔ شکستہ پیراہن، بکھرے ہوئے بال، اداس آنکھیں، صاف آشکار تھا کہ وہ اپنے وقت کا آشفتہ حال مسکین ہے۔ بہار کے موسم گزر جانے کے بعد سیاحوں کے تمام قافلے اپنے اپنے مسکن کی طرف واپس لوٹ گئے، لیکن نوجوان بلخ کی خوشگوار شام و سحر سے کچھ ایسا مانوس ہوا کہ یہیں سکونت پذیر ہو گیا۔ شاہی باغ کے قریب جھاڑیوں کے کنج میں اس نے ایک کٹیا سی بنا لی اور وہیں پر رہنے لگا۔ دن بھر وہ شہر کا گشت کرتا اور شام سے پہلے اپنی کٹیا میں لوٹ آتا۔ ایک مدت سے اس کی زندگی کا یہی معمول تھا۔ باغ کے شاہی ملازمین بھی ایک فقیر سمجھ کر کبھی اس سے مزاحم نہیں ہوئے تھے۔ ایک دن شام کا وقت تھا۔ سورج کی آخری کرنیں کوہسار کی چوٹیوں پر جلملا رہی تھیں۔ فقیر شہر کے گشت سے واپس لوٹ چکا تھا۔ نہ جانے آج کیوں اس کا دل بے حد اداس تھا۔ طبیعت بہلانے کے خیال سے باہر نکلا اور ٹہلتا ہوا باغ میں پہنچ گیا۔ کچھ ہی دور چلا تھا کہ ایک آواز کان میں آئی، کون اجنبی چلا آ رہا ہے؟ لوٹ جاؤ، کیا تمہیں خبر نہیں کہ آج سلطان بلخ کی شہزادی گلگشت کے لیے یہاں تشریف لائی ہیں؟ یوں ہی آواز کے طرف رخ پھیر کر دیکھا، ایک ہی جلوہ معشر طراز نے دل کا تمام کام کر دیا۔ ایک شیشہ ٹوٹا، ایک بجلی سی چمکی اور ایک بے نوا فقیر کا خرمن ہستی آنے واحد میں جل کر راکھ ہو گیا۔ شہزادی کنیزوں کے جھرمٹ میں آگے بڑھی۔ تلواروں کی کاٹ فولاد کی ڈھالوں پر روکی جا سکتی ہے، لیکن چشم سحر طراز کا ایک ہی تیر نیم کش پوری ہستی کو گھائل کر دینے کے لیے کافی ہے۔ نظر کی چوٹ سے فقیر بالکل گھائل ہو چکا تھا۔ بڑی مشکل سے دل کو تھامے ہوئے اٹھا اور اپنی کٹیا میں آ کر بیٹھ گیا۔ دل کا شکیب تو رخصت ہی ہو چکا تھا، جیسا کہ آنکھوں کی نیند اڑ جاتی ہے۔ غم کی تپش میں ساری رات کٹی۔ آہستہ آہستہ عشق کی چنگاری دل میں سلگنے لگی۔ شوق کا اضطراب بڑھتا گیا، یہاں تک کہ ایک گھائل پنچھی کی طرح فقیر کی زندگی ایک دردناک آزاد کا شکار ہو گئی۔ پھر مکمل سکوت، پھر باد صبا سے ہم کلامی، کبھی مناجات سحر گاہی، پھر آنے سے انس، تنہائی سے پیار، ایک عجیب سا حال ہو کر رہ گیا تھا۔ اسی کرب میں کئی مہینے بیت گئے۔ رفتہ رفتہ جوش جنوں بڑھتا گیا اور یہ طوفان تھا کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ بالآخر کچھ عرصہ کے بعد دل کی تپش ایک محسوس حالت پر آ کر رک گئی۔ اب فقیر پر مدہوشی کا وہ عالم نہیں تھا، اب ایک حوصلہ مند مسافر کی طرح عشق نے ہاتھوں میں چراغ دے دیا تھا اور آرزو کے شوق نے منزل کی طرف بڑھنے کی ہمت پیدا کر دی تھی۔ حسب معمول سلطان بلخ کا دربار لگا ہوا تھا۔ فریادیوں کے مقدمات کی سماعت شروع ہو چکی تھی۔ اتنے میں ایک نقیب نے آ کر اطلاع دی، جہاں پناہ ایک فقیر قلعہ معلیٰ کے دروازے پر کھڑا ہے، بارگاہ سلطانی پر باریاب ہونے کی اجازت چاہتا ہے۔ غالباً وہ کوئی فریاد لے کر حاضر ہوا ہے۔ حکم صادر ہوا کہ اسے باریاب کیا جائے۔ چند ہی لمحے کے بعد فقیر دربار میں حاضر ہو گیا۔ ہونے والے مقدمے کی سماعت کا سلسلہ ختم ہو چکنے کے بعد خطاب شاہی فقیر کی طرف متوجہ ہوا۔ تمہاری کیا فریاد ہے؟ فقیر نے جواب دیا، ایک ایسی درخواست ہے جو لے کر حاضر ہوا ہوں، اس کو مجمع عام میں نہیں پیش کر سکتا، تنہائی کا موقع عنایت فرمائیے۔ دربار ختم ہونے کے بعد فقیر طلب کیا گیا۔
وزیر نے دریافت کیا، جہاں پناہ کے حضور میں تمہیں کیا کہنا ہے؟ جہاں پناہ کی شہزادی کے ساتھ نکاح کی درخواست لے کر حاضر ہوا ہوں۔ فقیر نے نہایت جرأت سے جواب دیا۔ ابھی فقیر کی زبان کا یہ جملہ ختم بھی نہیں ہونے پایا تھا کہ فرط غضب میں وزیر کی آنکھوں سے چنگاریاں اڑنے لگی۔ بھرپور برہمی کے انداز میں کانپتے ہوئے کہا، حرم شاہی کے ساتھ فقیر کی نہایت توہین آمیز جسارت ہے، یہ لب کشائی کی جرأت۔ پہلے تمہیں اپنی حیثیت کا اندازہ لگانا چاہیے تھا، اس ناقابل برداشت گستاخی کی تمہیں سزا ملنی چاہیے۔ سلطان نے وزیر کو خاموش کرتے ہوئے کہا، یہ مجرم نہیں ہے، اسلام کا بخشا ہوا حق استعمال کر رہا ہے پیغام نکاح کے لیے۔ اسلام میں شاہ و گدا، امیر و غریب اور چھوٹے بڑے کا کوئی فرق نہیں ہوتا۔ اس کی درخواست کا جواب تازیانوں کی دھمکی سے نہیں دیا جا سکتا۔ اس سے کہہ دیا جائے کہ وہ اپنا جواب حاصل کرنے کے لیے 1 ہفتے کے بعد آئے۔ یہ جواب سن کر پیشانی میں امید کی تابانی لیے ہوئے فقیر دربار شاہی سے واپس لوٹ گیا۔ دل مبتلا کے لیے 1 ہفتے کی مدت صبح قیامت کی طرح طویل ہو گئی۔ بڑی مشکل سے انتظار کے یہ لمحات کٹے۔ اس درمیان میں بادشاہ نے وزیر کو اپنی منشا سے آگاہ کر دیا کہ صاف انکار کی بجائے حسن تدبیر سے فقیر کو ٹالا جائے، یا پھر کوئی ایسی شرط رکھی جائے جو اتنی کڑی ہو اس کو پورا کرنا ناممکن ہو۔ جب 7ویں دن فقیر دربار میں حاضر ہوا تو وزیر نے نہایت کندہ پیشانی سے اس کا خیر مقدم کیا، اعزاز کے ساتھ بٹھایا اور مہر و شرافت کی زبان میں فقیر سے مخاطب ہوا۔ شہزادی کے لیے دنیا کے نامور اور عظیم المرتبت بادشاہوں کی طرف سے بے شمار پیغامات موصول ہوئے ہیں، تمہارا پیغام بھی انہی میں شامل کر لیا گیا ہے۔ البتہ تم اگر ایک شرط پوری کر لو تو یقین دلاتا ہوں کہ تمہارا پیغام قبول کر لیا جائے گا۔ وزیر کا جواب سن کر اندھیرے میں ایک کرن پھوٹی اور فرتے شوق میں فقیر کی آنکھوں کی چمک بہت زیادہ ہو چکی تھی۔ کہنے لگا، فرمایا جائے میرے لائق کیا خدمت ہے، میں شرط پوری کرنے کے لیے اپنی زندگی تک داؤ پر لگا دوں گا۔ وزیر نے کہا، شہزادی کی انگوٹھی کے لیے سیاہ رنگ کا ہیرا چاہیے، اس سے اور زیادہ کوئی شرط نہیں۔ فقیر نے جواب دیا، اس شرط کی تکمیل اگرچہ ناممکن کی حد تک مشکل ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ میں اسے پورا کر دوں گا۔ سنا ہے وہ ہیرا سیاہ رنگ کی پہاڑیوں کی برفیلی چوٹی میں موجود ہوتا ہے، خدا میری مدد کرے گا۔ رات بھیگ چکی تھی، سارا شہر سناٹے کے عالم میں محو خواب تھا۔ فقیر کی کٹیا سے کبھی کبھی سسکیوں کی آواز سنائی پڑتی تھی۔ پیشانی زمین پر رکھے ہوئے اشک بار آنکھوں کے ساتھ وہ کہہ رہا تھا، اے درد مندوں کے چارہ ساز، سلگتا ہوا دل لے کر تیرے دربار میں حاضر ہوا ہوں۔ حسرت کی جلی ہوئی راہ کو زندہ کر دے، اے مجبور بندوں کی آخری امیدگاہ۔ مشکلات کے اندھیرے میں قدم اٹھا رہا ہوں، اپنی رحمتوں کے سائے منزل مقصود تک پہنچا دے۔ اپنے حبیب کے شاداب تجلیوں کے صدقے میرے رستے میں زخموں اور بھیگوں پلکوں پر رحم فرما دے۔ صبح ہوتے ہی اس کے آنسوؤں کا طوفان تھم گیا تھا۔ سجدے سے سر اٹھایا تو پیشانی کے افق پر یقین کا اجالا چمک رہا تھا۔ شاید رحمت بندہ نواز کی کوئی غیر محسوس تجلی دل کے ویرانے میں اتر آئی تھی۔ ایک اٹوٹ عزم کا تیور لیے ہوئے فقیر اٹھا اور کاندھے پر تیشہ رکھ کر آبادیوں سے باہر نکل آیا۔ عالم وحشت میں شب و روز چلتا رہا۔ اسے اپنی منزل خود معلوم نہیں تھی۔ دل کے غیبی سگنل پر قدم آگے بڑھ رہے تھے۔ خدا کی اس وسیع کائنات میں صرف سیاہ رنگ کے ہیرے کا ایک چمکتا ہوا نگینہ تو مطلوب ہے۔ چلتے چلتے وہ ایک دن کوہسار کی وادی میں پہنچ گیا اور اسے شام ہو گئی۔ ہر طرف وحشت ناک تاریکی اور بھیانک سناٹا چھایا ہوا تھا۔ جدھر نگاہ اٹھتی تھی سربا فلک پہاڑوں کی دیواریں راستہ روکے ہوئے کھڑی تھی۔ حیرانی کے عالم میں ایک پتھر کی چٹان پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد درندوں کی خوفناک آوازیں ہر طرف سے آنے لگیں۔ زندگی خطروں میں گھر چکی تھی۔
جان کے لالے پڑے ہوئے تھے، لیکن خدا کی رحمت پر امید تھی، اور وہ یقین جو اس چٹان سے بھی زیادہ مضبوط تھا جس پر وہ بیٹھا ہوا تھا۔ کرشمہ غیب کے ایک تماشائی کی طرح وہ ساری رات جاگتا رہا۔ صبح کے وقت جو ہی آنکھ لگی، کسی نے اس کا شانہ پکڑ کر ہلایا، آنکھ کھل گئی۔ ایک بوڑھا آدمی سامنے کھڑا تھا۔ جس راستے سے تم یہاں پہنچے ہو، اس کے دہانے پر کالے پہاڑ کی برفیلی چوٹی سے ایک بہت بڑی چٹان ٹوٹ کر گری ہے۔ یہ سونے کا وقت نہیں ہے، تیشا اٹھا اور کاٹ کر اپنے لیے نکلنے کا راستہ بنا لو، ورنہ آج شام تک یہ ساری وادی برف کے سیلاب میں ڈوب جائے گی۔ فقیر گھبرا کر اٹھا۔ جیسے ہی وادی کے دہانے پر پہنچا، برف کی بہت بڑی چٹان راستے میں حائل ہو چکی تھی۔ سارا دن تیشا چلاتا رہا۔ رات بھر کی لگاتار محنت کے باوجود گزرنے سے لائق راستہ نہیں بن سکا۔ سورج ڈوب رہا تھا۔ فقیر نے پوری طاقت کے ساتھ تیشا چلایا۔ بھرپور وار سے چٹان کا بہت بڑا حصہ ٹوٹ کر بکھر چکا تھا۔ جمی ہوئی چٹان کے اندر سیاہ رنگ کا ایک تابدار نگینہ چمک رہا تھا۔ فقیر نے حیرت کے ساتھ اسے کھود کر نکالا۔ ہتھیلی پر رکھتے ہی ایک کرن پھوٹی اور آنکھیں کھیرا ہو کر رہ گئیں۔ پردہ غیب کی کارسازی پر فقیر کا دل جھوم اٹھا تھا۔ نامعلوم طور پر اسے یقین ہو گیا تھا کہ یہی وہ سیاہ رنگ کا ہیرا ہے جسے گوہر مقصود کے لیے شرط قرار دیا گیا ہے۔ ایک حیرت انگیز خوشی کے عالم میں وہ بلخ کی طرف جس لگاتا ہوا چل پڑا۔ کئی دن کے شب و روز سفر کے بعد ایک شام کو وہ بلخ پہنچ گیا۔ دوسرے روز شاہی دربار میں فاتحانہ شان سے داخل ہوا۔ وزیر نے دیکھتے ہی غصے سے کہا، تم پھر آ گئے ہو فقیر؟ حالانکہ اس دن تم سے آخری بات کہہ دی گئی تھی۔ شریف لوگوں کا یہ شیوا نہیں۔ غصہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے جناب، میں شرط پوری کر کے آیا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے سیاہ رنگ کا چمکدار ہیرا بادشاہ کے سامنے رکھ دیا۔ پہلی بار دنیا کا ایک بے مثل ہیرا دیکھ کر سارے درباری دنگ رہ گئے تھے۔ بادشاہ خود بھی مجسمے تصویر حیرت بنا ہوا تھا۔ وعدہ کے مطابق فقیر نے اپنے حق کا مطالبہ کیا۔ اسے یقین تھا کہ شاید مقصود سے ہم کنار ہونے کی گھڑی قریب آ گئی ہے، لیکن ہائے قسمت کہ پھر وزیر نے اسے تسلی دیتے ہوئے ایک اور شرط رکھ دی۔ اس میں شک نہیں ہے کہ تم نے طلب صادق کا حق ادا کیا ہے، لیکن آخری شرط اور رہ گئی ہے، اسے بھی پوری کر دو تو تمہاری درخواست قطعاً منظور کر لی جائے گی۔ یقین کرو تمہارے جذبہ صادق کی آخری آزمائش ہے، بالکل آخری۔ توقع کے خلاف وزیر کا یہ جواب سن کر فقیر کے تصورات کی دنیا بکھر چکی تھی۔ یکا یک دل کی ساری امنگوں کا خون بہہ گیا، لیکن وہ عشق ہی تھا جس میں پہم ناکامیوں کی چوٹ ہی نہ کھانی پڑے۔ ہمت ہارنا الفت کے مسافروں کا شیوا نہیں ہوتا۔ اس نے پھر ٹوٹی ہوئی امیدوں کو سمیٹا اور وزیر سے دریافت کیا، اچھا اب وہ آخری شرط کون سی ہے؟ وزیر نے جواب دیا، شہزادی کے کان کے آویزوں کے لیے تو بڑے بڑے سفید موتی مطلوب ہیں جو رنگ و تابش میں ساری دنیا کے لیے بے مثال ہوں گے۔ فقیر آج دوسری بار گھائل ضرور ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود مایوس نہیں ہوا تھا۔ پھر آج کی رات پیشانیوں کی خلش اور مناجات کی گریہ ازاری میں کٹی۔ صبح ہوئی تو خدا کا نام لے کر اٹھا اور جنون عشق کی آخری مہم پر روانہ ہو گیا۔ لگاتار کئی دن کے سفر کے بعد سمندر کے کنارے پر پہنچ کر دم لیا۔ عشق کی فلک پیما کیا قامت ہوتی ہے۔ اپنے تئیں آج ہی اس نے طے کر لیا تھا کہ وہ سمندر کو خشک کر کے تہ میں سے چمکنے والے موتیوں کا سراغ لگا لے گا۔ اس یقین کے ساتھ جذبہ میں دونوں ہاتھوں سے سمندر کا پانی باہر پھینکنے لگا، اور اسی عالم جنوں میں کئی دن گزر گئے۔ پلٹ کر دیکھا تو پہاڑوں کی طرح سر اٹھاتی ہوئی موجوں کا وہی عالم شباب تھا، لیکن قربان جائیے عقیدہ عشق کی حیرت گری کے کہ اتنی کھلی ناکامی کے باوجود سمندر پر فتح پانے کا عزم ذرا برابر بھی متزلزل نہیں ہوا تھا۔
کئی دن کے مسلسل محنت سے اس کے بازو شل ہو چکے تھے۔ سمندر کی بجائے جگر کا خون جلتے جلتے خشک ہو چلا تھا۔ اتنے عرصے کے بعد آج پہلی دفعہ اس نے ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں سے آسمان کی طرف دیکھا۔ نہ جانے چشمے امید کی وہ کون سی ادا تھی کہ اچانک غیرت سمندر ابل پڑا۔ نظر جھپکی تو موجوں کا ایک ریلا جگمگاتے ہوئے موتیوں کا وہیں پر ڈھیر ڈال کر واپس چلا گیا۔ فرط مسرت سے فقیر کی روشن پیشانی سجدہ شکر کے اضطراب میں موجل ہو گئی۔ آج اسے اپنی کامیابی پر بہت زیادہ حیرت ہو رہی تھی اور وہ شان رحمت کی چارہ گری پر بھی نازاں تھا۔ اب مجاز سے حقیقت کی طرف بڑھنے لگا۔ اسے سراغ مل چکا تھا سجدہ شکر کی اس خدائی مدد کے بعد۔ وہ جلدی جلدی اپنے قدموں پر چلتا ہوا، بلکہ یوں کہیے کہ دوڑتا ہوا بلخ میں پہنچ گیا۔ بلخ پہنچ کر سیدھا شاہی محل میں داخل ہوا۔ بڑے دربار میں بادشاہ کے پائے تخت کے سامنے دامن کے سارے موتی بکھیر دیے۔ تڑپتی ہوئی آنکھوں کی جگمگاہٹ سے دیکھنے والوں کی آنکھیں چکا چوند ہو گئیں۔ حیرت سے سارے درباریوں پر سکتے کا عالم طاری ہو چکا تھا۔ اب وہ ساری شرطیں پوری کر چکا تھا۔ نہایت بے تابی کے ساتھ اب انتظار میں تھا کہ وزیر نے اس کے جذبہ شوق کے ساتھ مذاق تو نہیں کیا، پھر اس کی شاداب امیدوں کا خون تو نہیں بہانا چاہتا۔ تم نے ساری شرطیں پوری کر دی ہیں، لیکن ذرا غور کرو، ایک گمنام فقیر اور ایک معزز شہزادی کے درمیان منصب و حیثیت کا جو فرق ہے، اسے بھلا کیوں کر مٹایا جا سکتا ہے؟ اس لیے بہتر ہے کہ تم اپنے جنوں خیز مطالبہ سے دستبردار ہی ہو جاؤ۔ شاہی خاندان کے اعزاز کو صدمہ پہنچا کر تم کبھی سرخ رو نہیں ہو سکو گے۔ وزیر کا یہ جواب ایک تیز تیر کی طرح فقیر کے سینے میں پیوست ہو گیا تھا۔ دل کا وہ آبگھینا مایوسیوں کی عزت سے جو بچا بچا کر رکھ چکا تھا، اچانک چھن کر ٹوٹ چکا تھا۔ پہاڑوں اور سمندروں کا فاتح آج کامیابی کی منزل کے قریب پہنچ کر شکست کھا چکا تھا کہ بیک وقت شاہی محل میں شور سا مچ گیا اور آوازیں آنے لگی۔ بدحواسی کے عالم میں ایک کنیز نے آگے آ کر خبر دی کہ اچانک شہزادی بے ہوش ہو چکی ہے، نبض ٹھنڈی ہو رہی ہے اور آنکھیں بھی پتھرا گئی ہیں۔ سارے محل میں کوہرام مچ گیا۔ بادشاہ کے پہنچتے پہنچتے شہزادی کی زندگی کا چراغ گل ہو چکا تھا۔ اس حادثے پر ہر طرف صفے ماتم بچھ گئی۔ سارا شہر صدمے میں ڈوب گیا۔ شدت غم سے بادشاہ پاگل ہو گیا۔ اس خبر سے سارے شہر میں افراتفری پھیلی ہوئی تھی۔ فقیر کے پہلو میں حسرتوں کی ایک لاش تو پہلے ہی موجود تھی، اب امیدوں کی آخری لاش بھی اسے اٹھانی پڑی تھی۔ اس کے آمد خیز واقعے پر مملکت کا ہر شخص سوگوار اور آبدیدہ تھا، لیکن حیرت تھی کہ فقیر کے چہرے پر اضطراب کی کوئی علامت ابھی تک ظاہر نہیں ہوئی تھی۔ جب تک شہزادی کی تجہیز و تکفین کا سامان ہوتا رہا، وہ فقیر سر جھکائے ساکت و خاموش بیٹھا رہا۔ جب جنازہ شاہی محل سے روانہ ہوا تو ہمراہ چلنے والوں میں وہ بھی شامل ہو گیا۔ شہر کے سب سے وسیع میدان میں لاکھوں کے ہجوم میں نماز جنازہ ادا کی گئی اور شام ہوتے ہی شاہی قبرستان میں شہزادی کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ افسوس کہ ناز و ادا اور جمال و زیبائی کا ایک گلے رانا آج کئی من مٹی کے نیچے دبا دیا گیا۔ ایک تنہا شہزادی کی موت نہیں تھی، ساتھ ساتھ بے شمار امیدوں کی بھی موت ہو گئی تھی۔ رات کی زلفیں سیاہ قمر سے نیچے ڈھل چکی تھی۔ ہر طرف سوگواری چھائی ہوئی تھی۔ تنہا ایک فقیر کی کٹیا تھی جس میں وہ جاگ رہا تھا۔ یک بیک سناٹے کے بھرپور خاموشی میں تیشا لیے ہوئے اٹھا اور سیدھا شاہی محل کے قبرستان میں داخل ہو گیا۔ تاج عشق سے اسے بے انتہا حوصلہ بند بنا دیا تھا۔ آستین چڑھاتے ہوئے آج وہ موت سے لڑنے آ گیا تھا۔ اپنے جنوں پر در یقین کے سہارے آج اسے تقدیر کا فیصلہ بدلوانا تھا۔ سب سے پہلے گھٹنا ٹیک کر اس نے شہزادی کے مدفن کی خاک کا بوسہ لیا۔ اس کے بعد جلد از جلد قبر کی مٹی ہٹائی۔ کیونکہ قبر بالکل تازہ تھی، اس لیے جلد ہی
وہ نیچے تک پہنچ چکا تھا، اور جو ہی اس نے شہزادی کو باہر نکالا، اس کے اندر عشق کی بخشی ہوئی ہمتوں کے سہارے جو تھے وہ بلند ہو چکے تھے۔ وہ تیز تیز ویران جھاڑیوں سے گزرتا ہوا شہزادی کو وہاں لے آیا اور کاندھے سے اتار کر حفاظت و احترام کے ساتھ ایک گوشے میں لٹا دیا۔ اب عشق کا فرشتہ ایک ٹھنڈی لاش کے اندر زندگی کی تپش ڈالنے کے لیے آسمان کی طرف مائل پرواز تھا۔ آنسوؤں میں نہائی ہوئی دعا جو ہی عرش سے ٹکرائی، اچانک کٹیا کے دروازے پر کسی کے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ آنے والا اپنی وضاقتہ سے کوئی طبیب معلوم ہوتا تھا۔ سر پر دعاؤں کا بوجھ لادے ہوئے اس کے ہمراہ ایک ملازم بھی تھا۔ کٹیا کے اندر داخل ہوتے ہی اس طبیب نے شہزادی کا کفن اٹھایا، نبض پر ہاتھ رکھا اور فقیر کو آواز دی، وقت کی قیمتی مہلت ضائع نہ کرو، زندگی کی واپسی کی توقع ہے، یہ مری نہیں ہے، گھڑی دو گھڑی ہے، شہزادی کی موت واقع نہیں ہوئی، سکتہ کی حالت طاری ہے۔ زنبیل سے دعا کی ایک شیشی نکال کر فقیر کو دیتے ہوئے کہا، نہایت تیزی کے ساتھ شہزادی کے تلووں پر اس کی مالش کر دو۔ اب فقیر پر امید نگاہوں کی عالم قابل دید تھا۔ اس نے دعاؤں کی مالش شروع کر دی اور طبیب کی نگاہیں شہزادی کے چہرے پر جم گئی تھیں۔ چند لمحے بعد شہزادی کے جسم میں حرکت پیدا ہونی شروع ہوئی۔ فقیر یہ حیرت انگیز کرشمہ دیکھ کر خوشی سے پاگل سا ہو رہا تھا۔ طبیب نے پھر ایک سیال دعا کی، شیشی اٹھائی اور شہزادی کے ناک میں اس کے چند قطرے ٹپکائے۔ فوراً ہی ایک چھینک آئی اور شہزادی جو سب محسوس کرتے تھے کہ مر چکی تھی، اچانک ہوش میں آ چکی تھی۔ ایک اجنبی ماحول میں اپنے آپ کو دیکھ کر شہزادی حیران رہ گئی۔ اس نے اپنے آپ کو دیکھا تو وہ کفن میں تھی اور اس طرح سے ڈھمپے ہوئے۔ اس نے پوچھا کہ میں کہاں پر ہوں اور کیا واقعہ پیش آیا ہے؟ میرا دماغ پاگل ہو رہا ہے۔ فقیر نے اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے جواب دیا، کسی بات کا اندیشہ نہ فرمائیے، آپ اس وقت ایک محفوظ پناہ گاہ میں ہیں۔ اور اس کے بعد تفصیل شروع سے لے کر آخر تک بیان کر دی۔ وہ بیان کرتا رہا۔ شہزادی حیرت میں ڈوبی سارا ماجرا سنتی رہی۔ سارا ماجرا سننے کے بعد شہزادی کو عشق صادق کی حمایت میں قدرت کی کار فرمائی کا یقین آ گیا۔ اس نے لجاتی ہوئی آواز میں بامشکل یہ تمام الفاظ کہے، پردہ غیب کی چارہ گری جس خواب کی پشت پناہی کر رہی ہے، اب اسے شرمندہ تعبیر ہونے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ طبیب نے مداخلت کرتے ہوئے کہا، تو پھر کیا دیر ہے؟ میرے خیال میں ایک لمحہ کے لیے بھی ماحول کا غیر محروم رہنا مناسب نہیں۔ یہ کہتے ہوئے فقیر کو سامنے بٹھایا اور اپنے ساتھ ملازم کو گواہ بنا کر ایجاب و قبول کی رسم ادا کر دی اور ایک فرشتہ غیب کی طرح دعا مانگتا ہوا وہاں سے اوجھل ہو گیا۔ آج فقیر کی فاتحانہ مسرتوں کا اندازہ لگانا بہت ہی مشکل تھا۔ خوشی کے آنسوؤں سے آنکھیں بھری ہوئی تھی اور بار بار زبان پر یہ الفاظ مچل رہے تھے، خداوند تیری شان، بندہ نوازی پہ قربان، یہیں میں شفا یاب بھی ہو گیا۔ سچ فرمایا تیرے رسول محترم نے کہ تیرے کرم پر بھروسہ کرنے والے کبھی بھی نامراد نہیں ہوا کرتے۔ فقیر کی زندگی کا آج نیا دور شروع ہو چکا تھا۔ رفتہ رفتہ خوشحالی کے دن سنورنے لگے، مستقبل کا چہرہ نکھرنے لگا۔ شریک غم ساتھی کی طرح شہزادی نے فقیر کے ساتھ اپنی رفاقت کا حق ادا کر دیا۔ نہایت کندہ پیشانی کے ساتھ شاہی زندگی غربت و افلاس کے سانچے میں ڈھل گئی۔ کسی حال میں بھی پیشانی پر بل نہیں آیا۔ کئی سال گزر گئے لیکن شہزادی نے اپنے دوبارہ جی اٹھنے کا راز کسی کو بالکل بھی نہیں دیا۔ وہ سمجھتی تھی کہ مجھے صرف فقیر کے لیے دوبارہ اٹھایا گیا ہے، ورنہ شاید میں حقیقت میں مر چکی تھی۔ فقیر کی کٹیا سے شاہی محل کا فاصلہ بہت زیادہ دور نہیں تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ صرف فقیر کے لیے زندہ ہوئی ہے، اس لیے زندگی کا دائرہ عام وسیع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ خاندان کی لاڈلی بیٹی کے انتقال کے بعد
شاہی محل پر ہمیشہ کے لیے اداسی طاری ہو چکی تھی۔ دربار کی رونقیں سرد پڑ گئیں۔ بیٹی کے غم میں بادشاہ کی زندگی مرجھائے ہوئے پھول کی طرح اداس ہو چکی تھی۔ اب وہ نہ چہل پہل تھی، نہ وہ شاہانہ کروفر کا اہتمام تھا۔ طبیعت سادگی کی طرح مائل ہو چکی تھی۔ دینی مشاغل سے دلچسپیاں بڑھنے لگی تھی۔ مسجدوں کی تعمیر اور مدرسوں کا قیام، واعظ و تذکیر کی مجالس کا انعقاد بادشاہ کا محبوب ترین مشغلہ بن چکا تھا۔ ہفتہ کا ایک دن تعلیمی اور فلاحی اداروں کا معائنہ کرنے کے لیے مخصوص تھا۔ آج ایک مکتب کی سالانہ تقریب تھی۔ تمام بچے صاف ستھرے لباس میں بادشاہ کے خیر مقدم کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ یوں ہی بادشاہ کی سواری آئی، بچوں نے جھک کر سلام کیا۔ ناگہاں بادشاہ کی نظر ایک 4 سالہ بچے پر پڑی اور دل از خود اس کی طرف کھینچنے لگا۔ بار بار اسے دیکھنے کی خواہش مچلنے لگی۔ بلاخر اپنے پاس بلا کر بٹھا لیا اور معلم سے دریافت کیا، اتنا روشن و دلکش چہرہ ریاست میں پہلی بار نظر آیا ہے۔ یہ کسی ارجمند باغ کی چمن کا پھول ہو سکتا ہے۔ معلم نے جواب دیا، مدرسہ میں داخل ہوئے اسے چند روز ہی ہوئے ہیں۔ اسے لے کر کبھی کبھی اس کا باپ اس کے ہمراہ آتا ہے۔ ایسے ظاہری وضاقتہ میں غریب و مسکین آدمی نظر آتا ہے۔ بادشاہ حیران تھا کہ ایسے روشن تابندہ بچہ کیوں کر پیدا ہو گیا۔ چلتے وقت معلم کو ہدایت کر گیا کہ اس کے باپ کو بچے کے ہمراہ دربار میں حاضر کیا جائے۔ شام کو معلم نے بادشاہ کا حکم فقیر کو پہنچاتے ہوئے تاکید کی کہ وہ اپنے بچے کو لے کر دربار شاہی میں حاضر ہو۔ فقیر نے جب شہزادی سے اس بات کا تذکرہ کیا تو یکایک اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور اسے محسوس ہونے لگا کہ شاید مشیت الہی ایک سربستہ راز کو بے نقاب کرنا چاہتی ہے۔ حاکم کا حکم تھا، مجبوراً دوسرے دن بچے کو بنا سوار کر باپ کے ہمراہ کر دیا۔ پیدائشی حسن کی رونق ہی کیا کم تھی کہ اب ظاہری آرائش سے اسے نگار خانہ قدرت کا شاہکار بنا دیا۔ بچے کو ہمراہ لے کر جب فقیر اپنا بھیس بدل کر دربار میں داخل ہوا تو بیک وقت سینکڑوں نگاہیں بچے کی طرف گئیں۔ چہرہ جمال کی تابندگی اور جلوہ خدا داد کی دلکشی دیکھ کر ہر شخص دم خود رہ گیا تھا۔ بادشاہ کے جذبہ شوق کا عجیب حال تھا۔ تخت شاہی سے اٹھ کر بچے کو گود میں بٹھا لیا۔ نامعلوم طور پر دل کی کشش تیز ہو چکی تھی، رگوں کا خون بھی جوش مارنے لگا تھا۔ دربار کو منتظر چھوڑ کر آج پہلی بار بادشاہ حرم سرا میں داخل ہوا۔ ملکہ دوڑی ہوئی خدمت میں حاضر ہوئی۔ ہمراہ ایک مانوس شکل صورت کا بچہ دیکھ کر ملکہ حیرت میں پڑ گئی۔ بار بار اسے دیکھ رہی تھی۔ بے ساختہ بول اٹھی، ذرا غور سے دیکھیے، اس کی پیشانی، اس کے ہونٹ، اس کی وضاقتہ مرحوم شہزادی کی طرح ہے۔ جیسے بھی ممکن ہو یہ بچہ مجھے دلا دیا جائے۔ بادشاہ نے جواب دیا، ویسے بھی میں نے معلوم کیا ہے کہ یہ ایک فقیر کا بچہ ہے، لیکن کوئی اپنے بچے کو باخوشی کسی کے حوالے نہیں کر سکتا، اور کسی کی گود کا کھلونا جبرن چھین لینا انسانی مروت کے خلاف ہے۔ ملکہ نے درمیان میں مداخلت کرتے ہوئے کہا، میں ممتا کی ماری خود ہی گوارا نہیں کرتی کہ کسی کے دل کا ٹکڑا زبردستی اس سے علیحدہ کر لیا جائے، لیکن ایسا کرنے میں کیا حرج ہے کہ اس کے والد کو بھی رہائش کا انتظام کر دیا جائے۔ ایک فقیر گھرانے کی معراج اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتی ہے؟ بادشاہ نے ملکہ کو سراہتے ہوئے کہا، تمہاری یہ رائے کرین قیاس ہے۔ محل سرائے سے واپس آنے کے بعد بادشاہ نے فقیر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ملکہ تمہارے بچے کو اپنے پاس رکھنا چاہتی ہے، کیا تم اس کی اجازت دو گے؟ فقیر نے جواب دیا، ملکہ کی خوشنودی کے خیال میں کسی طرح گوارا بھی کر لوں تو اس کی ماں کبھی اسے برداشت نہیں کر سکے گی، وہ غریب بے موت مر جائے گی۔ جہاں پناہ، بادشاہ نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، میں بچے کو ماں سے علیحدہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن اگر محل کے ایک گوشے میں تم لوگوں کی رہائش کا انتظام کر دیا جائے تو اس میں کیا حرج ہے؟ بچہ بھی اپنی ماں سے علیحدہ نہ ہوگا اور ملکہ بھی اپنا جی بہلا سکے گی۔
فقیر نے کہا، میں واضح طور پر نہیں کہہ سکتا کہ یہ صورت میری اہلیہ بھی پسند کرے گی یا نہیں کرے گی، کیونکہ مسکینوں کو شاہی محل کبھی راس نہیں آتے۔ بادشاہ نے بھی فیصلہ کن انداز میں کہا، تم اس کی فکر نہ کرو، بلکہ تمہاری اہلیہ کو جیسے بھی ہوا راضی کر لیں گی۔ محل کے عقبی دروازے کے اندر شاہی بیگمات کی مخصوص پالکی رکھی جاتی تھی، شاید آج کہیں جانے والی تھی۔ خواصوں کے جھرمٹ میں آ کر ملکہ بیٹھ گئی اور شاہانہ کروفر کے ساتھ آگے بڑھنے لگی۔ راستے کی پیشوائی کرنے والا خواجہ سراؤں کا ایک دستہ آگے آگے چل رہا تھا۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا ملکہ کسی فقیر کی کٹیا میں جا رہی ہے۔ اس خبر کو جس نے بھی سنا اسے سخت اچنبھا ہوا۔ کچھ لوگوں نے اس واقعہ پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ اچنبھے کی کوئی بات نہیں، شہزادی کے انتقال کے بعد فقیروں اور مسکینوں کا رابطہ شاہی خاندان کے ساتھ بہت ہی قریب ہو چکا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی خدا رسیدہ درویش کی زیارت کو ملکہ جا رہی ہو۔ آخر اللہ والوں کو کیا غرض پڑ گئی کہ وہ بادشاہوں کے پاس جائیں؟ وہ تو خود اقلیم ولایت کے تاجدار ہوتے ہیں۔ 100 بادشاہوں کو غرض ہو تو وہ ان کے قدموں کی خاک سے برکت حاصل کرتے ہیں۔ پالکی شاہی باغ کے قریب پہنچ چکی تھی۔ فقیر کی کٹیا تک جانے والا راستہ نہایت پرپیچ تھا۔ ایک خواجہ سرا نے آگے بڑھ کر فقیر کو آواز دی۔ فقیر اپنی کٹیا سے گھبرایا ہوا باہر نکلا۔ آج پہلی مرتبہ دروازے پر ایک پالکی کو دیکھ کر اسے سخت حیرت ہوئی۔ خواجہ سرا نے فقیر کو مطلع کیا، یہ پالکی میں ملکہ تشریف لائی ہوئی ہیں، وہ تمہاری اہلیہ سے ملنا چاہتی ہیں، جلدی سے اس کو بلاؤ۔ یہ خبر سن کر فقیر کا دل دھڑکنے لگ گیا تھا۔ بدحواسی کے عالم میں شہزادی کو اطلاع دی۔ سالہ سال کی مخفی راز آج بے نقاب ہوا چاہتا تھا۔ اب چھپنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہ گئی تھی۔ عقل بھی دنگ تھی، خون بھی سوکھ چکا تھا، دل کی دھڑکن بھی تیز تھی۔ اس عالم میں شہزادی دم بخود کھڑی کٹیا کے اندر ملکہ داخل ہوئی۔ پہلی نظر پڑتے ہی آنکھ جھپک گئی، دوبارہ کھلی تو سکتے کا عالم طاری ہوا۔ تھوڑی دیر بعد منہ سے ایک چیخ نکلی، شہزادی! فوراً ہی دوسری چیخ بلند ہوئی۔ نظر کا مشاہدہ دل مان گیا تھا، لیکن دماغ انکار کر رہا تھا۔ دفنائی ہوئی بیٹی بلا کیوں کر زندہ ہو سکتی ہے؟ مرنے کے بعد آج تک کوئی واپس بھی آیا؟ ایک ناممکن بات کبھی واقع نہیں ہو سکتی، صرف نظر کا دھوکہ ہے، بیداری کا خواب ہے، یقیناً آنکھ کا کھلا فریب ہے۔ پھر ملکہ نے پاگلوں کی طرح آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنا شروع کیا۔ پھر چیخیں بلند ہوئیں، کیا واقعی شہزادی ہو؟ کیا تم میری لختے جگر ہو، میری آنکھوں کی روشنی ہو؟ ہائے، آج میری نگاہوں کو کیا ہو گیا ہے؟ سچ سچ بتاؤ، تم کون ہو؟ شہزادی نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ یقین کیجئے، میں سچ مچ آپ کی شہزادی ہوں۔ میں آپ کی وہی بدنصیب بیٹی ہوں جسے مردہ سمجھ کر آپ لوگ دفن کرنے چلے گئے تھے، لیکن یہ تو کرشمہ خدا ہوا کہ اس نے مجھے دوبارہ اٹھا دیا۔ حیرت نہ کیجئے، عشق کی غیبی توانائی مجھے اس دنیا سے یہاں تک لے آئی ہے۔ میں صرف ایک سچے اللہ والے فقیر کی زندہ کی گئی ہوں۔ شاہی محل کے لیے میں مردہ ہی ہوں۔ مرتے وقت میرا یہ جملہ آپ کو یاد ہوگا۔ کہیں پاس ہی سے شیشہ ٹوٹنے کی آواز کان میں آئی ہے، سن لیجئے۔ مجھے بدفن کی خاک سے اٹھا کر وہ ٹوٹا ہوا شیشہ پھر سے جوڑ دیا گیا ہے۔ اس کے بعد شہزادی نے تفصیل کے ساتھ اپنی تمام سرگزشت سنائی۔ دل تو پہلے ہی مومن تھا، اب واقعہ کی صداقت کے آگے دماغ بھی سفر ڈال دی۔ اب بات کٹیا سے باہر نکل چکی تھی۔ بجلی کی طرح سارے شہر میں یہ خبر پھیل گئی کہ چاروں طرف سے یہ آوازیں آنے لگیں کہ مری ہوئی شہزادی اچانک جی اٹھی ہے۔ بادشاہ نے سنا تو فرتے خوشی میں پاگل ہو گیا۔ آگے پیچھے سارا شہر بادشاہ کی بجائے فقیر کی کٹیا کی طرف بھاگ رہا تھا۔ قصہ مختصر کے شاہانہ طرز و احتشام کے ساتھ فقیر اور شہزادی کا جلوس نکالا گیا۔ جذبہ شوق میں سارا علاقہ ہل گیا تھا۔ کثرت ازدحام سے راستوں میں دل رکھنے کی جگہ نہیں تھی۔ قلعہ معلیٰ کے دروازے پر
خیر مقدم کے لیے مملکت کے اراکین ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ سمندر کی بے تاب موجوں کی طرح بادشاہ کے جذبات میں تلاطم برپا تھا۔ یوں ہی قلعہ معلیٰ کے سامنے فقیر کی سواری پہنچی، تحسین و مرحبا کی آوازیں گونجنے لگی۔ بادشاہ نے آگے بڑھ کر فقیر کو گلے لگایا۔ ساری دنیا خوشی کے عالم میں محو تھی، لیکن فقیر ایک رکت انگیز تصور میں ڈوبا ہوا تھا۔ اسے بار بار یاد آ رہا تھا کہ فقیر کا خیر مقدم کرنے کے لیے اس وقت یہاں بادشاہ کھڑا ہے۔ ایک دن فقیر کھڑا تھا اور نہایت ہی لجاجت کے ساتھ باریابی کی اجازت مانگ رہا تھا۔ نہایت اعزاز اور توقیر کے ساتھ فقیر کو شاہی محل میں اتارا گیا۔ اب وہ فقیر نہیں تھا، سلطان کی آنکھوں کا تارا تھا، بادشاہ کا ولی عہد تھا، ملک کا فرما روا تھا، لیکن نہیں، اب بھی وہ فقیر تھا، ایسا فقیر جس کے آگے بادشاہوں کا جلال سرنگوں تھا۔ تخت و تاج کا سب سے بڑا اعزاز قدم کی ٹھوکر پر تھا۔ تاریخ ولایت میں اس فقیر کا نام ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ مشہور ہوا۔ اگر دوستو آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل علم سٹوری ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہوتا رہے۔ جزاک اللہ۔